الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد، قال اللہ تعالی وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین له الدین حنفاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. سورۃ البینہ کی آیت ہے یہ قرآن کریم کی، اور ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ تعالیٰ کی مخلصانہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی دین راست ہے. بھائیو، آج ہمارا جو 1 گھنٹے کا دورانیہ ہے درس کا، اس کے اوپر ہمارے 3 موضوع ہیں. تو 3 موضوع کے تقریباً ہم انشاءاللہ 10-15 منٹ ایک موضوع پہ بات کریں گے. پہلا موضوع ہے ہمارا آج کا توحید کی اہمیت، دوسرا ہے استقامت دین، اور تیسرا ہے نماز کا طریقہ. پہلے ہم توحید کی اہمیت پہ بات کریں گے. آپ نے آج سنی قرآن کریم کی سورۃ البینہ کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو یہی حکم دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی مخلصانہ عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، اور یہی طریقہ اصل طریقہ ہے، دین راست ہے. تو معزز بھائیو، عقیدہ توحید اسلامی زندگی کی بنیاد ہے. اسی بنیاد پر اسلامی زندگی کی عمارت قائم ہوتی ہے. یہ بنیاد جتنی گہری اور مضبوط ہوگی، عمارت بھی اتنی ہی مستحکم اور دیر پا ہوگی. جس طرح بنیاد کے بغیر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، اسی طرح عقیدہ توحید کے بغیر اسلامی زندگی کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. توحید کے بغیر جو لوگ مخص رسم و رواج کے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی اسلامی زندگی کی عمارت ریت پر کھڑی ہے، جو معمولی صدمہ ہلکے طوفان کو بھی برداشت نہیں کر سکتی. ایسے لوگوں کا اسلام اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں. بعض لوگ اوپر سے بڑے پابند نظر آتے ہیں، لیکن جب عقیدہ کی بات سامنے آتی ہے تو وہاں توحید کی جگہ شرک، سنت کی جگہ بدعت میں گرفتار پائے جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے بدعقیدہ، مشرک اور بدعتی کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا. اگر دین اسلام میں توحید کی اہمیت کا اندازہ لگانا ہے تو قرآن و حدیث پر غور کرنے کی ضرورت ہے. معلوم ہوگا کہ انسان کی پیدائش کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی توحید کو اپنانا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. بھائیو، غور کریں کہ اگر ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی عبادت ہے تو پھر کتنی حماقت کی بات ہے کہ اس مقصد کو نظر انداز کر کے یوں ہی انسان دنیا سے رخصت ہو جائے. بلکہ اس توحید کا سبق سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر، نبی، رسول بھیجے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورۃ ذاریات کی آیت نمبر 36 ہے. اور یقیناً ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا تاکہ لوگ اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت سے بچ جائیں. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25
اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے ان سبھی کو یہی پیغام دیا کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس لیے تم میری ہی عبادت کرو۔ چنانچہ ہر رسول کی سب سے پہلی اور آخری دعوت یہی تھی کہ لوگ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں اور ہر قسم کی شرک سے باز آ جائیں، اور یہی دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ کی گلی بازاروں میں دیتے رہے۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی۔ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور یہی اللہ تعالیٰ کا بندوں پر سب سے بڑا حق ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسرا جس کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، 23 نمبر آیت ہے اس کی۔ اور تیرے رب نے یہ حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کا بندوں پر یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بلکہ یہی تو ہمارے کلمہ طیبہ کا معنی ہے۔ جب لا الہ کہہ کر کائنات کے ہر معبود کرتے ہوئے اسے جھوٹا اور باطل قرار دیتے ہیں، اور الا اللہ کہہ کر صرف ایک اللہ کے حقیقی محبوب ہونے کا اقرار کرتے ہیں کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہی عہد و قرار ہے جو ہم ہر نماز میں اللہ رب العزت کے ساتھ کرتے ہوئے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ فاتحہ میں یہ آیت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بھائیو، دن میں کتنی بار نماز پڑھتے ہیں ہم، اور ہر رکعت میں یہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہر رکعت میں ہم یہ اللہ کے ساتھ عہد کرتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نماز میں نہ پڑھی، چاہے امام کے خلف امام ہو، امام کے پیچھے ہو، یا کہ اکیلی فردن ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور ہر روز ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ برادران محترم، اگر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوگا کہ آپ نے اسی عقیدہ توحید کا سبق دینے کے لیے ہر قسم کی مصیبتوں اور آزمائشوں کا سامنا کیا۔ اسی توحید کی خاطر پوری دنیا کفر کی دشمنی مول لی، کبھی مکہ کے گلی کوچوں میں تکلیفیں اٹھائیں تو کبھی طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، لیکن پھر بھی صبر و استقامت کے ساتھ توحید کی دعوت کو جاری رکھا، حتیٰ کہ پورا جزیرۃ العرب نور توحید سے روشن ہو گیا، اور یہی نور دنیا کے ہر کونے میں پہنچ گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی اللہ کی ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت و دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسے تمام باطل دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک لوگ اسے ناپسند کریں۔ بھائیو، یہ اوپر ہم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی
مکہ کے گلی کوچوں میں تکلیفیں اٹھائیں اور کبھی طائف کی وادی میں پتھر کھائے. تو بھائیوں، میں یقین سے اور 100% آپ کو یہ کہتا ہوں کہ جب تک انسان حق بیان نہ کرے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جس دن حق بیان، توحید بیان کرے، اللہ رسول کا دین حق بیان کرے کہ یہ اللہ کا دین ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، توحید ہے، قال اللہ قال رسول، اس دن ضرور آپ کے دشمن بنیں گے، اس دن ضرور آپ سے اختلاف کریں گے. سارے کہ ساری دنیا اختلاف بھی کرے، پھر بھی توحید پر قائم رہنا ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، انبیاء کا طریقہ ہے. نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا یہی طریقہ ہے اور اسی کو اوپر چلنا ہے. قولوا لا الہ الا اللہ، سب نبیوں کی یہی دعوت تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو بھائیوں، لیکن افسوس کہ جس توحید کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر قربانیاں دیں، آج کا مسلمان اس طرح سے توحید کو بھلا بیٹھا ہے. آہو مرد مسلمان، کیا تو یہ یاد نہیں حرف لا تدعو مع اللہ الہا آخر، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، کہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود نہ پکارنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی جب آپ نے فرمایا اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کے کئی قبیلے مشرکوں سے نہ مل جائیں، اور جب تک میری امت کے کئی قبائل آستانوں کی پوجا نہ کر لیں. اگر آنکھوں میں نظر باقی اور دل میں بصیرت ہے تو گرد و پیش کا جائزہ لیں. کتنے ہی آستانے اور قبریں پوجی جا رہی ہیں. شاید ہی مسلمانوں کی کوئی بستی یا شہر ایسا ہو جہاں غیر اللہ کی پوجا نہ ہوتی ہو. آج مسجد ویران اور آستانے آباد ہیں. اے مسلمان، اپنے دل سے پوچھ، ملا سے نہ پوچھ، ہو گیا اللہ کے بندوں سے کیوں حرم خالی؟ اللہ کے دیے ہوئے مال کو آستانوں درگاہوں کی نظر کیا جاتا ہے. زندوں کو کھانے کے لیے لقمہ نصیب نہیں ہو، مردوں کے لیے لنگر اور سبیلیں لگ رہی ہوتی ہیں. اللہ رب کائنات کو چھوڑ کر غیروں کو حاجت روا مشکل کشا بنا لیا گیا، بلکہ کائنات کی تدبیر اور موت و حیات اختیارات بھی اللہ سے چھین کر بندوں کے ہاتھ میں دے دیے گئے. صرف یہی نہیں بلکہ جنت و جہنم سے اللہ کو بے اختیار کر کے اس کی چابیاں اور جھنڈے بھی پیروں، ملاؤں، فقیروں، درویشوں کے ہاتھ میں تھما دیے گئے. اللہ کے بندوں، غور تو کرو، اگر یہ بھی کفر و شرک نہیں تو پھر کفر و شرک کی کس بات کا نام، کیا نام ہے، کس چیز کا نام ہے؟ غیروں سے تجھے امیدیں، اللہ سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح کہ کافری کیا ہے. اور اگر یہ بھی کفر و شرک نہیں تو پھر کہنا چاہیے کہ دنیا میں کبھی شرک ہوا ہی نہیں. یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین عرب نے کب اپنے مشرک یا گمراہ ہونے کا اعتراف کیا تھا؟ بلکہ وہ اللہ کو ماننے کے دعویٰ دار تھے اور کہتے تھے یہ بزرگ ہستیاں اللہ کے ہاں ہماری سفارشی ہیں، جیسا کہ آج ہو رہا ہے، اور ہماری دعاؤں کو اللہ تک پہنچاتے ہیں. بالکل آج کے بعض کلمہ گو لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں یہ بزرگ ہماری دعائیں اللہ تک پہنچاتے ہیں، کیونکہ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی ٹالتا نہیں. نعوذ باللہ. جب اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ دَاعِيَ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186. جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں بہت قریب ہوں. جب بھی کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا ہے
इसकी दुआ को सुनता हूँ और कबूल भी करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, आइए खालिस तौहीद का सबक सीखें और शिर्क को पहचान कर इससे बचें, क्योंकि शिर्क अकीदा अमल का ऐसा घिन है जो बड़े से बड़े अमलों को बर्बाद करके रख देता है। और इसी शिर्क के बारे में ही अल्लाह के माफ़ ना करने का फैसला है। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ बनी आदम, अगर तू ज़मीन व आसमान के गुनाह भी भर के ले आए तो मुझे कोई परवाह नहीं, वला वाली, मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। लेकिन शिर्क के साथ अगर मौत आई तो बिल्कुल शिर्क की बिल्कुल माफ़ी नहीं है, वो जहन्नम में जाएगा। शिर्क करने वाला, बिदात वाला। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सच्ची और खालिस तौहीद मालूम करने और इस पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलते हम अपने दूसरे मौजू की तरफ, इस्तिकामत दीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअब्शिरू बिलजन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सूरत अल-फुसिलत की आयत नंबर 30। यकीनन जिन लोगों ने कहा कि हमारा रब अल्लाह ताला है और फिर इस पर कायम रहे, उनके पास फरिश्ते आते हैं कि तुम बिल्कुल खौफ न खाओ और ना गम करो, तुम्हें इस जन्नत की बशारत है जिसका तुमसे वादा किया जाता है। मुअज़्ज़ज़ भाइयों, कितनी खुशी की बात है कि जिसको अल्लाह ताला, जो लोग कहते हैं कि हम दीन पे डट गए, अल्लाह ताला ने जो दीन, जो कुरान, जो दीन भेजा उसके ऊपर हम डट गए, तो फिर अल्लाह ताला उनके लिए फरिश्ते नाज़िल करता है और खुशखबरी सुनाते हैं। फरिश्ते कहते हैं ना गम करो, ना कोई खौफ करो, अल्लाह ताला ने तुम्हें बशारत दी जन्नत की जिसका तुमसे वादा किया था अल्लाह ने। तो मुअज़्ज़ज़ भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के इन दिनों में हमें अपने माहौल में एक तरह की तब्दीली नज़र आती है। मस्जिदें काफ़ी भरी भरी और पुररौनक मालूम होती हैं। ख़ास तौर पर अफ्तारी के वक्त खूब गहमा गहमी रहती है। रातों को नमाज तरावी का भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। कई भाई कुरान करीम की तिलावत पर ख़ुसूसी तवज्जो देते हैं, लेकिन रमज़ान ख़त्म होते ही ये सारी रौनकें भी ख़त्म हो जाती हैं। मस्जिदों में फिर वही चंद नमाजी रह जाते हैं, कुरान की तिलावत का सिलसिला भी बंद हो जाता है। देखने वाले को ताज्जुब होता है कि अल्लाह की ये कसीर मखलूक कहाँ गायब हो गई। इन्हें ज़मीन निगल गई, आसमान खा गया, या इन लोगों को जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया है, या रमज़ान के बाद अफ्तारी बंद होने पर मस्जिदों से रूठ गए हैं। असल बात यह है, बाद लोग अल्लाह को धोखा देने की कोशिश करते हैं, या इन्हें सिर्फ रमज़ान में अल्लाह ताला की याद आती है। 11 महीनों में खूब अल्लाह की नाफरमानियाँ, बगावतें और जराइम करते हैं। रमज़ान आने पर मस्कीन बनकर मस्जिदों का रुख कर लेते हैं, लेकिन ईद की सेवियां खा कर फिर उसी पुरानी रोश पर लौट आते हैं। हमारे यहाँ फसल पकने पर बेड़ा अपने बटेर अपने घोंसलों से निकल आते हैं और दाना चुगने के बाद फिर से गायब हो जाते हैं। भाइयों, अल्लाह की इबादत का ये मफ़हूम हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुली बेवफाई है।
اگر ہم انسانوں میں سے کوئی شخص ایک وقت آپ کے آگے پیچھے رہے، غور کریں ذرا، لیکن دوسرے وقت میں وہ ڈھونڈے بھی نہ ملے، تو اسے ہم بے وفا اور دغا باز شخص قرار دیتے ہیں؟ یا تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا کہ رمضان کے بعد مسکین بن کر آنے والا شوال میں کیا کرتا رہا، شعبان میں کیا کرتا رہا، شوال میں کیا کرے گا، اور رمضان کے بعد کیا کرنے والا ہے؟ غور طلب بات یہ ہے کہ نمازوں کی فرضیت تو رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں بھی اسی طرح ہے جس طرح رمضان میں ہے، بلکہ نماز چھوڑ دینا تو ویسے ہی کفر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے نماز چھوڑ دی، اس نے کفر کیا۔ تو پھر رمضان میں ہی آخر یہ اہتمام کیوں ہے؟ اسی طرح قرآن تو مسلمانوں کے لیے دستور حیات ہے، جس سے ہر لمحہ اور ہر قدم پر رہنمائی کی ضرورت ہے۔ تو پھر صرف رمضان میں اس کی تلاوت کو خاص کیوں کر لیا جاتا ہے؟ بلکہ یہ روزے جیسے ہم موسمی عبادت سمجھتے ہیں کہ سال کے باقی 11 ماہ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر میں روزے رکھتے رہتے تھے۔ چنانچہ رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے، اور پھر ہر ماہ کے 3 روزے، اور اسی طرح ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن کے روزے، عرفات کے دن کا روزہ، عاشورہ کے روزے، بلکہ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ گھر میں کچھ کھانے پینے کو نہ ملتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کی نیت کر لیتے۔ اسی طرح رمضان ہوتا یا غیر رمضان، آپ رات کو ہمیشہ 11 رکعت پڑھتے۔ میں فقر محتاجی تو رمضان کے بعد بھی رہتی ہے۔ دشمنان دین سے نپٹنے اور اسلام کی سربلندی کا عمل قیامت تک جاری رہنے والا ہے، جس کے لیے صدقات بھی ہر وقت جاری رہنے چاہیے۔ ان سبھی باتوں سے معلوم ہوا کہ عبادت کسی وقتی یا صرف موسمی قسم کے چند کام کر لینے کا نام نہیں، بلکہ اللہ کی عبادت تو ساری زندگی بھر کا وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 99 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور مرتے دم تک مسلسل اپنے رب کی عبادت کرتے رہو۔ صحیح بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا، یا عبداللہ لا تکن مثل فلاں کان یقوم اللیل فترک قیام اللیل۔ اے عبداللہ، فلاں شخص کی طرح نہ ہو جانا کہ وہ رات کو قیام کیا کرتا تھا لیکن بعد میں اس نے قیام کرنا چھوڑ دیا۔ یعنی قیام، صلاۃ القیام جو تہجد کی نماز ہے، رمضان ہو یا غیر رمضان، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ قیام کرنا چاہیے رات کو، ہر روز اگر ہو سکے تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ غور کریں کہ اگر قیام اللیل جیسا نفلی عمل چھوڑ دینا اس قدر ناپسندیدہ ہے تو فرض نماز میں غفلت برتنا کس قدر گناؤنا جرم ہوگا۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے، کان عملہ دائما، آپ جو عمل کرتے اس پر ہمیشہ قائم رہتے۔ متفق۔ اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ عمل وہ جو ہمیشہ جاری رہے، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ متفق علیہ۔ معزز بھائیوں، یہاں ایک بہت ضروری بات سمجھنے والی ہے کہ صرف نیکی کر لینا ہی مقصد نہیں، بلکہ اس نیکی کرنے سے کہیں زیادہ اہم اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے ہاں اس سے قبول کروانا، پھر اس پر قائم و دائم رہنا، اسی چیز کو استقامت دین کہتے ہیں، جس کا ہم نے آج موضوع لیا ہے
کہ روزہ، نماز، تہجد یعنی رمضان کی عبادت، حج، عمرہ، مثال کے طور پہ جتنی بھی چیزیں جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں وہ سب کے اوپر قائم دائم رہنا، شروع سے لے کے یعنی جب تک انسان بالغ ہو جاتا ہے اس پر مرنے تک، مرتے دم تک، اسی چیز کو استقامت دین کہتے ہیں، جس کا ہمارا موضوع ہے آج کہ استقامت دین کے اوپر مضبوط اور ڈٹا رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہے اس کو ہمیشہ قائم دائم رکھنا چاہیے۔ اسلام کی کوئی ایسی بات بتائے جو آپ کے سوا کسی سے نہ پوچھوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے نیکی کو ضائع کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا من بعد قوت انکاسا، سورۃ النحل کی آیت نمبر 92 ہے۔ اور دیکھیں اس کی ترجمہ دیکھ کے سنیں اللہ تعالیٰ کیسی مثالیں بیان کرتا ہے۔ اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوط کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر کے توڑ ڈالا۔ بھائیو، آپ کو پتا ہوگا جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم نے بھی دیکھا ہے، ہم چھوٹے تھے تو ہماری دادیاں، نانیاں یا ہماری جتنی بھی بڑی عمر کی عورتیں ہیں وہ ساری، ان کو چرخہ بولتے ہیں، وہ سوت کاٹتی تھیں اور کتنی محنت ہوتی تھی اور کتنی تھکاوٹ ہوتی تھی ان کو۔ اور اگر ایک عورت، اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ مثال دی ہے کہ ایک عورت اگر سارا دن اس سوت مضبوطی سے کاٹتی رہے اور بعد میں اسی کو جتنا وہ دھاگا اس نے بنایا اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینک دے تو اس کی محنت، سارا دن کی محنت کہاں گئی؟ ضائع ہو گئی، ختم ہو گئی۔ اور ختم کس نے کی؟ اس نے خود ہی محنت کی اور خود ہی اس کو توڑ کر برباد کر دیا۔ اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں دین پر استقامت کی دعا سکھاتے ہوئے فرمایا، اس لیے یہ ایسے ہی ہے کہ ایک عبادت کرو اور لیکن اس کے بعد اس کو ضائع کر دو، اس لیے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین پر استقامت کی دعا سکھاتے ہوئے فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت بڑی عطا دینے والا ہے۔ یعنی یہاں پہ یہ رسولوں کی دعا تھی، نبیوں کی دعائیں تھیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دے اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، بے شک تو ہی بہت بڑا عطا دینے والا ہے۔ اے دلوں کو پلٹ دینے والے، میرا دل اپنے دین پر قائم رکھنا، ترمذی صحیح کی حدیث ہے۔ اور یہ دعا ہمیشہ بھائیوں سجدے میں کرنی چاہیے، یہ بہت ہی پیاری دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹ دینے والے میرا دل اپنے دین پر قائم رکھنا۔ بھائیوں، اللہ نے ہمیں اگر رمضان میں کچھ نیکیاں کمانے کی توفیق دی تو ان کی حفاظت کی جائے، ہمیشہ اللہ سے دعا گو رہیں کہ نیکی کی توفیق دیتا رہے اور مرتے دم تک اس پر جاری ساری رہنے کی توفیق بھی دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آتے ہیں ہمارے تیسرے موضوع کی طرف، نماز کا طریقہ، بیان کیفیت الصلاۃ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ بخاری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کا مطلب یہ ہے
کہ جب تک نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا نہ کی جائے اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اس کا تقاضا ہے کہ ہمیں نماز نبوی کا سنت طریقہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ پہلے توحید کی اہمیت کے اندر بھی میں نے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر چڑھ کر صحابہ کرام کو نماز پڑھ کر دکھائی کہ ایسے نماز پڑھو، اور یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسی نماز ایسے پڑھو جیسے تم مجھے پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو بھائیو، نماز تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حدیث بھی آپ نے پڑھ لی، اس کا ترجمہ بھی حدیث بھی آپ نے سن لی، ترجمہ بھی سن لیا۔ نماز تو وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اگر کوئی دوسری نماز بیان کرے تو اس میں واللہ عالم۔ بہرحال یہ نماز کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور اسی طریقے سے پڑھنی چاہیے، اور نماز نبی کا سنت کا طریقہ سیکھنے کی سخت ضرورت ہے۔ نماز سنت کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوں تو قبلہ رخ کریں۔ قبلہ کی طرف رخ کرنا نماز کا رکن ہے، لیکن جو شخص بیمار ہو یا کشتی، جہاز، ریل گاڑی وغیرہ میں سوار ہو، اس سے وقت نکل جانے کا خدشہ ہو، قبلہ کی طرف رخ کرنا ممکن نہ ہو، تو جیسے بھی ممکن ہو نماز ادا کر لے۔ اسی طرح نماز کے لیے ستر ڈھانکنا ضروری ہے۔ مرد کا ضروری ستر ناف سے گھٹنوں تک ہے، لیکن اگر کپڑا ہو تو کندھے بھی ڈھکے ہونے چاہیے، جبکہ عورت کا چہرہ اور ہاتھ کے سوا پورا جسم ہی ستر ہے۔ اگر غیر محرم مرد پاس ہوں تو اسے پورا جسم ڈھکنا چاہیے۔ نمازی کے لیے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنی فرض ہے، لیکن وہ مریض یا قیام کرنے سے عاجز ہو بیٹھ کر نماز ادا کر سکتا ہے، اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو پہلو کے بل لیٹ کر ادا کر لے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے والا رکوع زمین پر سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ رکوع کے لیے بیٹھے بیٹھے سر کو جھکائے اور سجدہ کرتے ہوئے رکوع سے زیادہ جھکائے۔ اسی طرح جنگ وغیرہ کے دوران سواری پر بیٹھے ہوئے اشاروں سے نماز پڑھنا ادا کرنا جائز ہے۔ نمازی کو چاہیے کہ سترہ کے پیچھے اس کے قریب ہو کر نماز ادا کرے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔ نمازی کو گزرنے والے کو روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، چاہے مسجد حرام میں ہی کیوں نہ ہو۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز کی کنجی وضو، اس کی ابتدا تکبیر اور اس کا اختتام سلام ہے۔ تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت کے لیے کوئی الفاظ بولنا سنت سے ثابت نہیں زبان سے، لیکن دل سے نیت کرنا ضروری ہے۔ تکبیر کے ساتھ رفع یدین کریں۔ رفع یدین کرتے ہوئے ہتھیلیاں کندھوں اور یا کانوں کے برابر کریں، انگلیاں ملی ہوئی ہوں، اور ان کا رخ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے بعد اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھیں، یہی انبیاء کرام کی سنت ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ ہاتھ سینے کے علاوہ کہیں رکھنا یا تو ضعیف ہے یا پھر اس کی کوئی دلیل نہیں۔ قیام کی حالت میں سجدہ والی جگہ پر نظر رکھیں، ادھر ادھر نہ دیکھیں، کیونکہ ایسا کرنے سے شیطان بندے کی نماز چوری کر لیتا ہے۔ پھر مسنون دعاؤں میں سے کوئی دعا پڑھیں۔ صحیح احادیث میں کئی طرح کی دعائیں آتی ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے،
اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ غور کریں بھائیو، سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اکیلی ہو یا خلف امام ہو، امام کے پیچھے ہو یا اکیلی ہو۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، چنانچہ ہر نمازی کو اسے پڑھنا چاہیے۔ پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت یا کچھ آیات کی قرأت کرنا مسنون ہے۔ پھر رفع یدین کرتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر رکوع کریں اور ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر گھٹنوں کو پکڑ لیں، اپنی کمر کو سیدھا رکھیں، نہ سر کو جھکائیں اور نہ اٹھائیں بلکہ کمر کے برابر رکھیں۔ رکوع میں 3 بار یا اس سے زیادہ سبحان ربی العظیم یا رکوع کی دوسری دعائیں پڑھیں۔ پھر رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمدہ کہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع یدین کریں، پھر اعتدال اور اطمینان سے کھڑے ہوں حتیٰ کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پکڑ لے۔ نماز میں جلدی نہیں کرنی چاہیے بھائیو، جلدی میں سجدہ، جلدی میں رکوع، جلدی میں سب کچھ نہیں، وہ نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہر چیز اطمینان سے تاکہ ہر ہڈی اپنی جگہ پکڑ لے۔ اس قوما میں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کہیں اور دوسری مسنون دعائیں پڑھیں۔ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے کو جائیں۔ سجدہ اس طرح کریں کہ ہاتھوں کی انگلیاں ملا کر کندھوں کے برابر رکھیں، انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیں، بازو زمین سے بلند اور پہلو سے دور رکھیں، زمین پر نہ پھیلائیں۔ سجدے کے سارے اعضاء، پیشانی، ناک، دونوں ہتھیلیوں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پر لگی ہوں۔ سجدہ میں 3 یا اس سے زیادہ بار سبحان ربی الاعلی کہیں۔ سجدہ میں کثرت سے دعا کرنا مستحب ہے کیونکہ یہ قبولیت کا مقام ہے۔ سجدہ میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا جائز نہیں، اور سجدہ 7 اعضاء پہ کرنا چاہیے۔ پھر سجدہ سے سر اٹھاتے ہوئے اللہ اکبر کہیں اور اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر کے بایاں پاؤں بچھا کر اطمینان سے اس پر بیٹھیں۔ اس جلسہ میں اللہم اغفر لی وارحمنی وحدانی وعافینی وارزقنی کہیں، جس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے عافیت سے نواز اور مجھے روزی عطا فرما، اور چاہیں تو یہ دعا پڑھیں، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے پروردگار مجھے بخش دے، اے پروردگار مجھے بخش دے۔ پھر تکبیر کہتے ہوئے پہلے سجدے کی طرح دوسرا سجدہ کریں۔ جب سجدہ سے سر اٹھا کر دوسری رکعت کے لیے اٹھنا چاہیں تو تکبیر کہہ کر کھڑے ہونے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں۔ یہ جلسہ استراحت سنت سے ثابت ہے۔ دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا کریں، لیکن دعائے استفتاح نہ پڑھیں۔ جب دوسری رکعت سے فارغ ہوں تو تشہد کے لیے بیٹھیں۔ اس تشہد میں بیٹھنے کا وہی طریقہ ہے جو 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ہے۔ اپنی دائیں ہتھیلی دائیں گھٹنے ران پر رکھیں اور بائیں ہتھیلی بائیں گھٹنے اور ران پر رکھیں۔ دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کر کے شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کریں اور یہ الفاظ کہتے ہوئے تشہد پڑھیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہ سب درود وظیفے اللہ کے لیے ہیں اور سب عجز و نیاز اور سب صدقے خیرات بھی اللہ کے لیے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سلام اور اللہ کی برکتیں اور اس کی رحمتیں ہوں، سلام ہو ہم پر اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ میں گواہی دیتا ہوں
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ پھر تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کی قرات کریں، آخری تشہد کے لیے بیٹھیں، اور اسی تشہد میں پہلے بھی تشہد والے ہی کام کریں۔ صرف اتنا ہے کہ اس میں تورک کر کے بیٹھیں، یعنی اپنا بایاں پاؤں دائیں پنڈلی کے نیچے سے نکالیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے زمین پر بیٹھیں۔ اس تشہد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا واجب ہے، جس کے یہ الفاظ ہیں: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر اللہ تعالیٰ سے 4 اشیاء سے پناہ مانگتے ہوئے یہ دعا پڑھیں: اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة مسیح الدجال۔ اے اللہ، بے شک میں جہنم اور قبر کے عذاب سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اور زندگی اور موت اور مسیح دجال کے فتنہ کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ پھر کتاب و سنت میں ثابت شدہ دعاؤں میں سے کوئی دعا بھی کریں، اگر ان میں سے کچھ بھی یاد نہ ہو تو پھر دین و دنیا کی بھلائی کے لیے جو دعا کرنا چاہیں کریں، بشرطے یہ دعا عربی زبان میں ہو۔ پھر دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ استغفر اللہ کہیں، اور یہ دعا پڑھیں: اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذو الجلال والاکرام۔ پھر مسنون اذکار کریں: 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہیں۔ پھر آیت الکرسی اور تینوں کل پڑھیں۔ یہ نماز کا سنت طریقہ ہے جو صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی نمازیں سنت نبی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالی ہم نے جو سنا، جو بیان کیا، سب قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔ چلیں، ہمیں تھوڑا سا وقت بچ گیا، 10-15 منٹ۔ ہم انشاءاللہ یہ کچھ چند سوال و جواب لے لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ سوال ہے، شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے یہ۔ 1 2 3 4 5 سوال ہم لیں گے شرک کے بارے میں۔ شرک اکبر کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے۔ جواب: غیر اللہ کے لیے کسی طرح کی عبادت کرنا شرک اکبر کہلاتا ہے۔ قرآن سے دلیل: قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا۔ سورۃ الجن کی آیت ہے یہ۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور حدیث سے دلیل اس کی: اکبر الکبائر الاشراک باللہ وعقوق الوالدین۔ بخاری کی حدیث ہے، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک، والدین کی نافرمانی
شرک اصغر کیا ہے؟ دوسرا سوال، شرک اصغر کیا ہے؟ جس عمل کو شرک کہا گیا ہو لیکن اس پر کفر یا عدم مغفرت کی دلیل نہ ہو، یا جو عمل شرک کے اکبر کا وسیلہ ہو، مثلا غیر اللہ کی قسم، ریاکاری، دنیاوی مقاصد کا حصول وغیرہ۔ قرآن سے دلیل اس کی، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَاتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ سورۃ القاف کی آیت نمبر 110۔ جسے اپنے رب سے ملاقات کی امید ایمان سے ہو، اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی دلیل حدیث سے، ان اغنى الشركاء عن شرک من عمل عملا اشرک فی معی غیری ترکته وشرکہ۔ مسلم کی حدیث ہے کہ میں تمام شرکاء سے بڑھ کر شرک سے مستغنی ہوں۔ جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں میرے ساتھ کسی غیر کو بھی شریک کر لیا تو اس کے شرک پر چھوڑ دیتا ہوں۔ شرک اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے؟ شرک اکبر کفر، اسلام سے خروج، نمبر 1، یعنی شرک اکبر نمبر 1 کفر، اسلام سے خروج، 2 نمبر تمام اعمال برباد، 3 نمبر جنت حرام اور ہمیشہ کے لیے جہنمی۔ شرک اصغر 1 عدم کفر، اور 2 صرف شرکیہ عمل کی بربادی، 3 گناہ کبیرہ ہے، اگر توبہ نہ کی جائے تو عذاب کا مستحق ہے۔ اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون، اور اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے تمام اعمال برباد ہو جاتے۔ سورۃ الانعام کی آیت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا۔ بھائیو، سب سے بڑی بات یہی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اگر شرک کرنے والا آدمی بغیر توبہ کرنے کے یا بغیر اس سے مر گیا تو اس کی مغفرت نہیں۔ لیکن اگر بندہ توحید پہ ہے، اس کے اندر کوئی شرک بدعت نہیں ہے، اللہ اور رسول کے دین پہ قائم ہے، توحید پہ قائم ہے، منہج عقیدہ اس کا صحیح ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں اس کو چاہے تو معاف کر دوں۔ لیکن شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا جو شرک کی حالت میں مر گیا اس کو کوئی معافی نہیں۔ شرک اکبر کا کیا نقصان ہے؟ آگے والا سوال ہے۔ شرک اکبر جہنم میں ہمیشگی کا سبب بنتا ہے۔ انہو، ابھی قرآن سے دلیل ہے، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا یا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72۔ بھائیو، بہت بڑا گناہ ہے شرک۔ شرک کو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں معاف نہیں کرتا۔ من مات، ابھی حدیث سے دلیل لیں، من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار۔ مسلم کی حدیث ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا مر گیا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ حدیث سے پورے کا پورا یہی ہے کہ جو شرک کی حالت میں مر گیا وہ جہنمی ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ باقی کسی چیز پہ اللہ تعالیٰ چاہے تو جس کو چاہے معاف کرے، چاہے سزا دینے کے بعد معاف کرے، چاہے ویسے اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ اگلا والا سوال اور آخری سوال، کیا شرک کے ہوتے ہوئے کوئی نیک عمل نفع بخش ہوگا؟ جواب،
शिरक के होते हुए कोई अमल नफा बख्श नहीं होगा। देखें, जब उसके अंदर शिरक है, वो चाहे नमाजें पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तहज्जुद पढ़े, रोज़े रखे, नमाज पढ़े, हज करे, ज़कातें दे, सदक़ात करे, जिसके अंदर शिरक है उसका कोई अमल कबूल नहीं। अभी कुरान से दलील, वलौ अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यअमलून। और अगर ये अंबिया शिरक कर लेते तो इनके तमाम अमाल बर्बाद हो जाते। सूरत नाम की 88 नंबर आयत है। देखें, अंबिया, पैगंबर, रसूल मासूम होते हैं, उन गुनाह नहीं करते, उनसे गुनाह नहीं होते, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है अगर वो भी, पैगंबर, रसूल भी, नबी भी शिरक करते तो मैं उनके अमाल भी बर्बाद हो जाते। ये मिसाल है हम लोगों के लिए कि अगर अल्लाह ताला पैगंबरों के बारे में ये फरमा रहा है तो हमारा क्या हाल है। हदीस से दलील, मन आमिल अमलन अशरक फीही माई गैरी तरकतहु शिरक। जिस किसी ने किसी अमल में मेरे साथ किसी गैर को शरीक किया तो मैं इसको इसके शिरक पर छोड़ देता हूँ। मुस्लिम की हदीस है। मुबारकल्लाह फीकुम, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, आज सवाल आगे लेते हैं कि गैरुल्लाह को पुकारना कैसा है, मसलन वलियों, बुजुर्गों को पुकारना। इसका जवाब है, कुरान और सुन्नत में इन्हें पुकारने को शिरक अकबर और जहन्नम में दाखिले का सबब करार दिया गया। समझ आ गई सवाल की कि गैरुल्लाह को पुकारना कैसा है, मसलन वलियों, बुजुर्गों को पुकारना, यानी मुर्दों को, कब्र वालों को, तो या कि जिंदा भी कोई हो तो गैरुल्लाह को पुकारना, यानी कुरान और सुन्नत में इसको क्या जवाब मिला इसका कि इन्हें पुकारने से शिरक अकबर है और जहन्नम में दाखिले का सबब करार दिया गया है। इसकी कुरान से दलील लेते हैं कि हम बात करते हैं कुरान और हदीस से। दीन अल्लाह का है और अल्लाह कुरान और हदीस। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है फला तदउ मअल्लाहि इलाहन आखर फतकून मिनल मुअज़्ज़बीन। बस तू अल्लाह के साथ किसी और को माबूद ना पुकारो, बस तुम अल्लाह के सिवा किसी को माबूद ना पुकारो, वरना तू भी सज़ा पाने वालों में से हो जाएगा। सूरह शुअरा की आयत नंबर 213 है। हदीस से दलील, मन मात व हुवा यदउ मिन दूनिल्लाहि निद्दन दखल अन्नार। जिसकी मौत गैरुल्लाह को पुकारते हुए आई वह जहन्नम में दाखिल होगा। अगला सवाल है, बहुत अहम और मेन सवाल है शिरक और बिदअत के बारे में। ये जो गैरुल्लाह को पुकारना शिरक क्यों है, ठीक है। अभी हम समझते हैं कि अल्लाह के बगैर किसी को पुकारना शिरक क्यों है। इसका जवाब है, दुआ अहम तरीन इबादत है, क्योंकि दुआ में आजिज़ी, उम्मीद, फरियाद, इल्तिजा होती है और वह सिर्फ अल्लाह का हक है। और कुरान से इसकी दलील देती है। फिर आयत नंबर 60, तुम्हारा रब कहता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। ठीक है, अल्लाह ताला अपने बारे में फरमा रहा है कि मुझे पुकारो। वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। तुम्हारा रब कहता है कि मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूँगा। अल्लाह ताला ने किसी के बीच में शराकत नहीं की कि फलां को पुकारो तो वो तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझे पुकारो, मैं ही दुआ कबूल करने वाला हूँ। वो हदीस है, अद्दुआ हुवल इबादह। दुआ करना ही असल इबादत है। ठीक है, दुआ जो है ना, दुआ असल इबादत है। दुआ की जाए अल्लाह से की जाए तो वो कबूल है, और गैरुल्लाह से की जाए तो वो नाकाम है इंसान। सवाल अगला है, क्या मुर्दे दुआ सुनते हैं?
बहुत अहम और ज़रूरी सवाल है ये, इनको गौर से आप सुने और इनको इन पर गौर करें। मुर्दों के हालात को बहुत अच्छी तरह जानने वाला अल्लामुल ग़ुयूब फरमाता है, मुर्दे दुआ नहीं सुनते। यानी कौन? अल्लाह ताला फरमा रहा है। और कुरान से इसकी दलील लेते हैं, वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल क़ुबूर, ए नबी तुम इन लोगों को नहीं सुना सकते जो कब्रों में मदफून हैं। सूरह फातिर की आयत नंबर 22 है। आप अंदाज़ा इस चीज़ से लगाएं कि अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करके फरमा रहा है सूरह फातिर की 22 नंबर आयत में कि वमा अंत बिमुस्मिन मन फिल क़ुबूर, क्या नबी तुम लोगों को नहीं सुना सकते उनको मुर्दों को जो कब्रों में दफन हो चुके हैं, जो कब्रों में जा चुके हैं। हदीस, इन्ना लिल्लाहि मलाइका सय्याहीन फिल अर्द युबलिगूनी मिन उम्मति सलाम निसाई, बेशक अल्लाह के बाद फरिश्ते ज़मीन पर घूमते फिरते हैं और मुझे मेरी उम्मत की तरफ से सलाम पहुंचा देते हैं। समझ आ गई बात? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि अल्लाह के फरिश्ते ज़मीन पर घूमते फिरते हैं, जब तुम दरूद पढ़ते हो मुझ पर सलाम करते हो तो वो मुझे सलाम पहुंचा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर उसने सलूक के 6 अमूमी हकूक़ हैं। कितने? 6 अमूमी हकूक़ हैं एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर। 1 नंबर, जब इससे मुलाकात हो तो इससे सलाम करे। 2 नंबर, जब वो दावत दे तो इसकी दावत को कबूल करे। 3, जब कोई नसीहत तलब करे तो इसे नसीहत करे। 4, जब इसे छींक आए और वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो यरहमुकुमुल्लाह कहकर इसकी छींक का जवाब दे। 5 नंबर, जब वो बीमार पड़ जाए तो इसकी इयादत करे। 6 नंबर, जब वो मर जाए तो इसके जनाजे के साथ कब्रिस्तान जाए। अगली हदीस है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको देखो जो तुमसे कमतर हो, इसको मत देखो जो तुमसे बरतर हो। इस तरह उम्मीद है कि तुम अल्लाह ताला की नेमत को हकीर ना जानोगे। अगली हदीस है, वअन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम 3 आदमी एक साथ हो तो तुम में से 2 आदमी तीसरे को अकेला छोड़कर बाम कानापूसी और सरगोशी ना करे, क्योंकि ये इसे रंज और गम में मुब्तला कर देगा यहाँ तक कि तुम लोगों में घुल मिल जाओ। अगली हदीस है, वअन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटा बड़े को, चलने वाला बैठने वाले को और थोड़े लोग ज़्यादा को सलाम करें। और मुस्लिम की रवायत में मज़ीद है कि सवार शख्स चलने वाले को सलाम कहे। अगली हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूद व नसारा को सलाम करने में पहल न करो,
اور جب تمہاری ان سے کسی سے رستے میں ملاقات ہو جائے تو اسے تنگ راستے سے ہی جانے پر مجبور کرو۔ اگلی حدیث ہے، وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے اور اس کا بھائی یرحمکم اللہ کہے۔ جب ساتھی یرحمکم اللہ کہے تو تم اس کے جواب میں چھینکنے والا کو یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی جوتا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں سے شروع کرے، اور جب نکالے تو پہلے بائیں پاؤں سے نکالے، دائیں پاؤں پہنتے وقت شروع میں رہے اور اتارنے وقت اخیر میں۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت نہیں کرے گا جو اپنا کپڑا تکبر و غرور سے زمین پر گھسیٹ کر چلتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص کھانا کھائے تو اسے چاہیے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، اور جب پانی پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، اس لیے کہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ پیو، صدقہ خیرات کرو اور پہنو ہر وہ لباس جس میں اسراف و تکبر، فضول خرچی اور گھمنڈ کا انداز نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نمازیں سنت نبی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ تعالیٰ ہم نے جو سنا، جو بیان کیا، سب قبول فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم۔